السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، 2 دن ہمارے گزر چکے ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان میں کیا چیزیں شامل ہیں اور اللہ کی وحدانیت پر دلیلیں سنتے آ رہے ہیں۔ پہلے دن ہم اللہ پر ایمان لانے میں 4 چیزیں شامل ہیں یہ سنا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پر ایمان لانے کے کئی فائدوں کو ہم نے سنا، اور مختصر طور پر دلیلیں کئی ساری ہیں۔ البتہ کل کے درس میں اللہ کے وجود، اللہ کی وحدانیت اور اسی کی عبادت برحق ہے، اس بات کے لیے کچھ عقلی دلیلیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، جن میں قرآن مجید کی سورہ طور کی آیت نمبر 35، کیا وہ کسی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا سبق اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے حسی دلائل۔ اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سارے کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت برحق ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے کون سی دلیل ہے؟ حسی اور واقعاتی دلیل، یعنی ایسی دلیلیں جو ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ اس کے لیے بہت کچھ زیادہ ادھر ادھر سے بات کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بڑی آسانی سے ہر ایک انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو حسی دلائل، محسوس دلائل، واقعاتی دلائل، یہ کئی طرح کے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے دعاؤں کا قبول ہونا، دعاؤں کا قبول ہونا۔ پریشان حال آدمی، بہت سارے مسائل کا شکار آدمی دعا کرتا ہے اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس طرح کی کئی ساری مثالیں قرآن مجید میں خود اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور آئے دن ہم ایسی باتیں لوگوں سے سنتے رہتے ہیں۔ خود اپنی زندگی میں کئی ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ بہت زیادہ مجبوری اور پریشانی اور مسائل کے شکار تھے، پھر اللہ رب العالمین سے ہم نے دعا کی اور وہ دعا قبول ہوئی۔ تو اس طرح سے دعاؤں کا قبول ہونا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے وجود، اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس پر ایمان لانے کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ سب سے بڑی اس کے اندر واضح مثالیں انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ تسلیم کی ہیں۔ کئی انبیاء اکرام کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں جو انہوں نے کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی، اور انبیاء کے علاوہ دوسرے اور کئی لوگوں کی دعاؤں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر 2-3 آیتیں اور 2-3 انبیاء کا ذکر ہم کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک مشہور نبی، سورہ قمر آیت نمبر 10 سے 12 میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، میں بے بس ہو گیا ہوں، اب تیری مدد کا منتظر ہوں، تو میری مدد فرما۔ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ 950 برس کی عمر وہ گزارے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہوئے، جب بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے، مخالفتیں بہت زیادہ ہو گئیں، ماننے کے بجائے الٹے ستانے لگے، تکلیفیں دینے لگے، ایذا پہنچانے لگے، تب انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، اب میں بے بس ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو بہت زور کی بارش کے ذریعے کھول دیا۔ وفجرنا الارض عیونا،
اور زمین سے بھی چشموں کو جاری کر دیا. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، جس طرح مقدر کر دیا گیا اس طرح اوپر سے برستا پانی، نیچے سے چشموں سے ابلتا پانی سب مل گیا اور ایک طوفان برپا ہو گیا. اور نوح علیہ السلام کی قوم جو آپ کے خلاف تھی، جو آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کی، ان سب کو اللہ نے اس میں غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور جو ایمان لائے وہ بچ گئے. تو نوح علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے یہاں قبول کیا. تو یہ دعاؤں کا قبول ہونا یہ اللہ کے وجود، اللہ کی وحدانیت اور اس پر ایمان لانے کی بہت بڑی دلیل ہے. ایسا ہی ایک اور واقعہ اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا. سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ، پھر پکار اٹھے. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تاریکیوں میں، اندھیروں میں انہوں نے پکارا اپنے رب کو. سب کو تو پتا ہے نا یہ یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو آگے اللہ رب العالمین آیت نمبر 88 میں کیا خوشخبری دیتا ہے؟ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. اور جس غم اور جس مصیبت اور جس پریشانی میں وہ تھے ایک عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں، اس سے ان کو نجات بھی دی. تو کیا یہ نجات صرف یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی؟ ہاں، آگے آیت میں اللہ صاف فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مصیبتوں میں اس طرح کی دعائیں جو کریں گے، اللہ سے جو اپنا لو لگائیں گے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، تو ہم ضرور مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے. کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ انبیاء کرام اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ تو ان کی سن لیتا ہے. ہمارے معاشرے میں شرک کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے نا، ارے وہ بڑے نیک لوگ ہیں، وہ اللہ والے ہیں، وہ بڑے بابا ہیں، وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ ان کی سن لیتا ہے. ہم پاپی ہیں، گنہگار ہیں، ہماری نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہنے سے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا جب تک کہ ہم باباؤں کے واسطے سے نہ پکاریں. یہ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی غلط بات ہے. تو اس آیت کے اندر سورہ انبیاء آیت نمبر 88 میں اللہ نے صاف فرمایا کہ ہم مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں. تو اب ہم مومن بنیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے قبولیت کا یقین بھی رکھیں. ایسا ہی ایک اور واقعہ اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اور آپ کو پتا ہے کہ ایوب علیہ السلام 1-2 دن نہیں، 2-4 ہفتے نہیں، 4-5 مہینے نہیں، بلکہ سالوں سال تک بیمار رہے. بعد نے 17 سال ذکر کیا، بعد نے کچھ اور تفسیری روایتوں میں. بہرحال اتنی بات تو پکی ہے کہ کئی سال تک ایسی بیماری کہ ان کے اہل و عیال، مال و متاع سب کچھ ختم ہو گیا. ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے. صبر ایوب مشہور ہے نا. اللہ رب العالمین نے سورہ صاد آیت نمبر 41 سے 43 میں بیان فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کو بھی یاد کرو، ان کا ذکر بھی کرو. اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انہوں نے جب اپنے رب سے دعا کی. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے. ایک اور جگہ دوسری صورت میں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے لیکن میں شکوہ شکایت نہیں کرتا، تیرے فیصلے پر ناراض نہیں ہوتا، تو تو بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، انبیاء کی زندگیوں سے سبق حاصل کیجئے. تھوڑی سی کوئی مصیبت آ گئی، کسی کا دودھ پیتا بچہ مر گیا، کسی بوڑھی ماں کا جوان بیٹا مر گیا، لوگ نعوذ باللہ استغفر اللہ
زبان سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ کفر میں پڑ جائیں گے۔ اللہ کے بارے میں بڑی غلط شکایتیں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کئی سالوں تک تکلیف میں رہے، لیکن یہی الفاظ آ رہے ہیں کہ اے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورہ صاد کی آیت میں، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تم اپنا پیر زمین میں مارو، چشمے پھوٹ پڑیں گے، ایک چشمے سے نہا لو، دوسرے چشمے کا پانی پیو، تمہاری ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور واقعتاً ویسا ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، جو ان کی فیملی ختم ہو چکی تھی پھر ان کو ایک نئی زندگی دی، نئی فیملی دی، پھر آل و اولاد اللہ نے عطا کیے، مال و جائیداد عطا کیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ان جیسے اور بھی، رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے مہربانی تھی ان کے اوپر۔ تو کیا یہ مہربانی صرف ایوب کے لیے خاص تھی علیہ الصلاۃ والتسلیم؟ فوراً اس کے بعد فرمایا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے اس میں بہترین نصیحت ہے، عقل والوں کے لیے اس میں بڑا ایک اچھا سبق ہے، یاد دہانی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنا ایمان ہم درست کریں، درگاہوں پہ، مزاروں پہ، چوکھٹوں پہ، چلا خانوں پہ، چبوتروں پہ ادھر ادھر اپنا سر نہ پٹکیں، ایمان خراب نہ کریں۔ اور یہاں غور کرنے کی بات اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذکرى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ شرک میں پڑتا ہے اتنا زیادہ وہ بے عقل انسان ہے۔ معافی چاہتا ہوں، کسی کو چوٹ پہنچ رہی ہوگی، میرا مقصد چوٹ پہنچانا نہیں ہے، قرآن کی آیت کو سمجھانا تھوڑا سا مقصد ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ 4-5 سال گزرتے ہیں اور شادی ہوئے اولاد نہیں ہوتی، ارے نمازیں بھی پڑھ لیا، وہ مول صاحب کے پاس گئے تو تعویذ بھی دیے تھے، انہوں ادھر سے انہوں دعا بھی کرے تھے، گھر پہ ہم لوگ بڑے فاتحہ خوانیاں بھی کروائے تھے، اب کیا کرنا؟ نہیں، فلاں چھوٹے درگاہوں پہ بھی جا کے آئے، اب بڑی درگاہ کو جانا۔ کس واسطے؟ اولاد کے واسطے۔ ایسے عقیدے سب بنا لیے ہیں لوگ۔ کیا ان سب چیزوں کا حکم اللہ نے دیا قرآن میں کہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کیا؟ ایوب علیہ السلام اتنے سال تک بیمار تھے، کچھ ایسے شرکیہ کام کیے؟ نہیں کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو 80-90 سال کی عمر تک اولاد نہیں تھی، تو کیا ایسے کچھ شرک کے کام کیے؟ زکریا علیہ السلام کے ہڈیوں میں گودا گل گیا، سر کے بال سفید ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، لیکن کیا کہیں کوئی شرک کے کام کیے؟ نہیں کیے، لیکن اللہ سے نا امید بھی نہیں ہوئے، اللہ ہی سے گڑ گڑاتے رہے، اللہ ہی سے گڑ گڑاتے رہے۔ زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد دی اس بڑھاپے میں پہنچ کر۔ ہمارے موضوع سے بات ہم تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں، لیکن عقیدے کا موضوع ہے، اس لیے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں زکریا علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، آپ بھی ذرا اٹھا کر پڑھیں۔ سورہ آل عمران میں تقریباً 25-30 آیتوں کے بعد ہے، لیکن سورہ مریم کے شروع میں ہی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء، کیا اس کے بعد کیا ہے آیت؟ خفیہ، بڑے چپکے سے دعا کرنے لگے۔ کیوں؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ اگر اونچی آواز میں دعا کرتے، لوگ کہتے کہ دیکھو بڈھا کھسوٹ ہو گیا، سر کے بال سفید ہو گئے، ابھی بھی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے نا؟ سماج میں لوگ ایسے ہوتے ہیں نا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ سے نا امید کبھی نہیں ہوئے، اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہاں ہماری بات چل رہی ہے اللہ رب العالمین کا وجود
اللہ کی وحدانیت، اللہ پر ایمان لانے کے دلائل میں حصی جو دلیلیں ہیں ان میں سے ایک دلیل دعاؤں کا قبول ہونا ہے۔ اس سلسلے میں نوح علیہ السلام کی دعا جو قبول ہوئی، یونس علیہ السلام کی دعا جو قبول ہوئی، ایوب علیہ السلام کی دعا جو قبول ہوئی، اور بھی کئی انبیاء کے واقعات ہیں جیسے زکریا علیہ السلام کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ آئیے ایک حدیث سن کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ ٹھیک منبر کے سامنے جو دروازہ تھا اس سے ایک آدمی داخل ہوا، اس وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، یعنی دوران خطبہ۔ اور اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال و جائیداد سب ہلاک و برباد ہو گئے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس قدر قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا فرمائی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بادل کا ٹکڑا نہیں تھا آسمان میں، دیکھتے ہی دیکھتے بادل کے ٹکڑے جمع ہوئے اور ایسی بارش ہوئی کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے بھی نہیں، میں نے دیکھا کہ آپ کے داڑھی مبارک میں بھی بارش کے قطرے پڑے اور زوردار قسم کی بارش ہوئی۔ اگلے جمعہ کو پھر اسی دروازے سے وہی دیہاتی یا کوئی دوسرا آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر گر کے تباہ ہو گئے، مال مویشی برباد ہو رہے ہیں، اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ بارش کو روک لے۔ اللہ اکبر، آپ دعا کیجئے کہ اللہ بارش کو روک لے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ حوالینا ولا علینا، ہمارے اطراف و اکناف میں جہاں بارش کی ضرورت ہے، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، کھیتوں میں، وہاں برسا، لیکن ہمارے اوپر بارش نہ برسا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے انگلی سے اشارہ کرتے جاتے اور ادھر سے بادل چھڑ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، جمعہ ختم ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، صحابہ جب باہر نکلے تو پوری طرح سے دھوپ میں باہر نکلے تھے۔ اس پورے واقعے سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ دعا قبول کرنے والی ذات ایک ہی ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اور یہ اللہ کے موجود ہونے پر بھی دلیل ہے، اللہ کے اکیلے ہونے پر بھی دلیل ہے، اللہ پر ایمان لانا یہ ضروری ہے اس بات کی بھی دلیل ہے، اور اسی کی عبادت برحق ہے اس کی بھی دلیل ہے۔ اور یہاں پر بھی آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط سالی میں بھی، بارشیں نہ ہونے کی صورت میں بھی کس سے دعا کی؟ کس سے؟ کسی بابا سے؟ کسی ولی سے؟ میرے بھائیوں، اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھیں اللہ کے واسطے آپ لوگ۔ واللہ ہم امت مسلمہ سے اللہ کی رحمتوں کے اڑ جانے، اللہ کی مدد کے اڑ جانے کہ جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سب سے بڑا سبب ہماری امت میں شرک کا وجود ہے۔ دوسرے اور اسباب بھی ہیں، لیکن یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اور آج تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں دعائیں قبول کرنے والوں کی ہوتی جاتی ہیں، بشرطے کہ دعا کرنے والے دعا کے آداب کا، قبولیت کی شرطوں کا خاص طور پر دھیان میں رکھیں۔ اور اسی طرح ہمارے قریب زمانے میں بھی ایسے کئی سارے واقعات ہیں کہ لوگ ابھی مصلی سے نہیں نکلے کہ اللہ رب العالمین نے بارشیں برسائیں۔ اللہ کے وجود اور اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں دلائل حصی طور پر کیا ہے؟ ان میں پہلا ذکر ہوا دعاؤں کی قبولیت، دوسری بڑی دلیل رسولوں کی سچائی
کیا مطلب رسولوں کی سچائی؟ کہ اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے رسولوں کا انتخاب کیا. یہ رسول ہم انسانوں میں سے کامل ترین انسان تھے، اللہ کی طرف سے وہ منتخب کیے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے چنے گئے تھے. اللہ رب العالمین نے اپنا نمائندہ اور اپنا قاصد اور اپنا رسول بنا کر اپنے بندوں کی طرف ان کو بھیجا، تو ان کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے ان کی مدد بھی کی، مختلف شکل میں معجزات ان کو عطا کر کے، اور ان کو غلبہ بھی عطا کیا. اور جنہوں نے ان سے دشمنی کی اللہ نے ان پر اپنا عذاب بھی مسلط کیا. اب ہم تمام کے تمام انسان اس بات پر مجبور ہیں انبیاء کی نبوت کو سچا ہے کر کے ماننے، اور جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کو تسلیم کر کے ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے پر. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت یہ ایسا منصب ہے، اس کا دعویٰ کرنے والا دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا. اس کا دعویٰ کرنے والا کیا ہوگا؟ دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا. دنیا کے انسانوں میں سب سے سچا انسان اس کا دعویٰ کرے گا، اور جو اللہ کے سچے انبیاء اکرام ہیں وہ تو بالکل سچے ہیں. نبیوں سے بڑھ کر کوئی سچا ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں. یا پھر دنیا میں سب سے بڑا جو جھوٹا ہوگا وہ اس کا دعویٰ کرے گا. جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کر کے ایک بدبخت اٹھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے نام کے ساتھ ہی کیا پڑ گیا؟ مسیلمہ کذاب. کذاب کس کو کہتے ہیں پتا ہے نا؟ پھر اس کے بعد اسود عنسی آئے اور دوسرے کئی ایک آئے، اور ابھی ہمارے قریب زمانے میں 70 سال 75 سال پہلے ہمارے بر صغیر میں ہند و پاکستان میں کون اٹھا تھا؟ غلام احمد قادیانی کے نام سے. آج بھی ان کا باطل فرقہ موجود ہے، قادیانی کے نام سے، احمدیہ کے نام سے. اپنے آپ کو وہ لوگ احمدی مسلمان کہتے ہیں. بہت ہوشیار رہیے. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے، سال 1.5 سال 2-3 سال پہلے، شکیل حنیف یا شکیل کے نام سے ادھر بہار سے یا کہاں سے ایک بدبخت اٹھا. اس کے بارے میں بھی ابھی کچھ لوگ جھوٹے دعوے کر کے اس کے بارے میں بھی اپنا ایک گروپ اور اپنا ایک جتھا تیار کر رہے ہیں. تو درمیان میں ایسے اڑتے رہتے ہیں اور واضح طور پر ان کے جھوٹ کا پتہ بھی چل جاتا ہے. نبوت ایک ایسا منصب ہے کہ یا تو سب سے سچا آدمی اس کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ اپنے دعوے میں سچ ہے، حق ہے، اس کی بات مانی جائے گی، یا دنیا کا سب سے جھوٹا خبیث ترین انسان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ اپنی نبوت میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے، فیلور ہے. اس کو نہیں ماننا چاہیے، اس کو ماننے والا کافر ہو جائے گا. اب انبیاء اکرام ساری انسانیت میں سچے انسان ہوا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں بہت سارے معجزات بھی دکھائے، اور اللہ نے ان کی تائید کی، ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کیا. اور انبیاء اکرام تمام انسانوں میں سب سے اچھے اخلاق والے، پاکیزہ دل والے، اور جو بھی بات کرتے امت کی بھلائی کے لیے کرتے. یہ بہت واضح طور پر ہمارے سامنے موجود ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید اس کی گواہی دیتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری حدیثوں میں بھی اس چیز کا بیان ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام کا آنا اور سچائی کے ساتھ ان کا تشریف لانا اور ان کا دعوت دینا، یہ بھی اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اسی طرح آج کے درس میں آخری بات، انسان کا نفس، اگر انسان خود اپنے آپ میں غور کرے تو
یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے اللہ کی وحدانیت کی۔ یہ تیسری دلیل ہوگی حصی دلائل میں، اس لیے کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ انسان ایک حقیر نطفے سے ایک کامل خوبصورت شکل میں جو دنیا میں وجود پاتا ہے، اس میں پوری کس کی تخلیق کاری ہے؟ کس کی تخلیق کاری ہے اور اس کے اندر کس کی صنعت ہے؟ صرف اور صرف اللہ عز و جل کی۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری تصویریں بنائی تو سب سے اچھی تصویر بنائی۔ اور اسی طرح سے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ انسانوں کے پیدائش کی ترتیب کو دیکھ لیں، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو عقل انسان کو دیا اچھے برے میں تمیز کرنے کے لیے، حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے، اس کو بھی اگر دیکھیں تو بہت واضح طور پر اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ شمس میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی انسان کا اس کا اپنا نفس بھی ہے، جس کی قسم کھانا یہاں پر حق ہے۔ یہ نفس انتہائی لطیف مخلوق ہے، بہت ہی خفیف ہے، بہت تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والا، حرکت کرنے والا، تبدیلی اور اثر کو قبول کرنے والا ہے۔ نفس کے اندر ارادہ، قصد، محبت، اس جیسے جو جذبات ہیں، ان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، یہ بھی اللہ کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان کے اندر یہ چیز نہ ہوتی تو انسان کا ڈھانچہ یہ صرف ایک پتھر کی مورتی کی طرح سے ہوتا، جس کے بغیر انسان کی کوئی حقیقت نہ ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک جسم، پھر اس کے اندر یہ جان، یہ روح جو ڈالی ہے، جس کے ذریعے انسان اتنے سارے کمالات والا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اگر حقیقت میں دیکھیں تو یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ کی قدرت کی یہ دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم خود اپنے نفسوں میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ عز و جل ہم تمام کو حق کو سمجھنے کی اور اللہ پر ایمان کے ان دلائل کو اچھی طرح سے جاننے کی، غیروں کو یہ باتیں سمجھا کے اللہ کے وحدانیت کی طرف بلانے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔